بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ کے واقعات کبھی بھی اچانک سے رونما نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، ایک تیاری ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس عظیم منصوبے کا حصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دنیا کا سب سے پاکیزہ نسب ہے۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے، جو توحید کے علم بردار تھے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں مکہ کی وادی میں بسایا گیا۔ یہی وادی جو بظاہر بنجر تھی، مگر اللہ کے منصوبے میں ایک عظیم مرکز بننے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مختلف قبائل میں پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ قریش عرب میں عزت، قیادت اور وفاداری کی علامت تھا۔ قریش کے اندر بنو ہاشم، یہ وہ خاندان تھا، اور بھی بہت خاندان تھے، لیکن قریش میں بالخصوص بنو ہاشم، جسے خدمت، سخاوت، دیانت میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو حاجیوں کی خدمت بھی کرتے، انہیں پانی پلایا کرتے، کعبہ کی دیکھ بھال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ایک با اثر، باوقار اور با اصول شخصیت تھے۔ ان کی زندگی کے کئی مشہور واقعات ہیں۔ ان کی بصیرت اور مقام کو ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس مرتبے کے مالک تھے۔ زمزم کا دوبارہ ظاہر ہونا، ابرہہ کا جو حملہ کعبہ پر تھا، اس حملے کے وقت ان کا اعتماد حضرت عبد المطلب کا، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ یہ خاندان صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں، بلکہ روحانی طور پر بھی ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ انتہائی با اخلاق، نرم دل اور باوقار انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ پاکیزگی، محبت اور سکون کا پیکر تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا، امانت کو سنبھال کر رکھا جاتا اور عزت نفس کو ہمیشہ مقدم رکھا جاتا۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بادشاہ کے محل میں پیدا نہیں کیا، نہ ہی کسی بڑی سلطنت کے وارث کے طور پر، بلکہ ایک ایسے گھر میں جو عزت والا تھا مگر سادہ۔ یہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اصل قدر نہ دولت کی ہے، نہ طاقت کی ہے، بلکہ کردار، نیت اور سچائی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یتیم بچہ جس نے بچپن میں ہی مشکلات دیکھی، وہی آگے چل کر پوری انسانیت کا رہنما بن گیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، حالات انسان کو محدود نہیں کرتے، بلکہ انسان کے کردار اسے بلند کر دیتا ہے۔ اگر بنیاد سچی ہو اور نیت صاف ہو، مقصد واضح ہو، تو ایک عام انسان بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ یہی وہ سلسلہ ہے جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ عظمت وراثت میں نہیں ملتی، اسے کردار سے حاصل کیا جاتا ہے۔